حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں اور بڑے خوبصورت تھے، بہت خوبصورت، صحابہ میں سب سے خوبصورت غالباً یہ تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، فرمایا جریر یوسف ہذہ الامہ، فرمایا جریر اس امت کا یوسف ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن بڑا نا، تو میرے آقا نے فرمایا جریر اتنا حسین ہے کہ حضرت جریر میری امت کا یوسف ہے، امت کے یوسف ہے، اتنے حسین تھے۔ یہ بارگاہ رسالت میں حاضری ہوئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں تھے، کشانہ نبوت، حضور تشریف فرما تھے، حجرہ بھرا ہوا تھا، صحابہ جلوہ گر تھے۔ حضرت جریر جب حجرے میں داخل ہوئے نا تو جگہ نہیں تھی بیٹھنے کے لیے۔ وللمؤمنین، اور عزت مومنوں کے لیے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اب انہیں عزت دی، اور کیسے دی؟ جب حضور نے دیکھا نا کہ حضرت جریر آگے ہیں اور بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک چادر کو، جو مبارک کندھوں پہ تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر کو اکٹھا کیا اور آپ کی طرف چادر پھینکی اور فرمایا جریر اس چادر کو بچھا کے بیٹھ جاؤ۔ کمال عزت دینا آنے والوں کو۔ حضور نے اپنی چادر کو اتارا اور حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دی۔ اب یہ بھی صحابی تھے، کوئی اور ہوتا نا تو اس کا انداز اور ہی ہونا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جو حکم ہوتا ہے یہ ادب سے اوپر ہوتا ہے، جب حکم آ جائے نا تو پھر ادب کو ترک کر دیا جاتا ہے، پھر ادب نہیں دیکھا جاتا، کیونکہ حکم ہے۔ اب حضور نے حکم بھی دے دیا کہ جریر اس چادر پہ بیٹھ جاؤ، اور چادر بھی عطا فرما دی۔ اب معاملہ بڑا نرالا ہو گیا، لیکن عشق والوں کی پہچان الگ ہوتی ہے، انہوں نے اپنی دنیا خود بسائی ہوتی ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے اس چادر کو اپنے مبارک ہاتھوں میں لیا اور لے کے رونے لگے، چادر کو آنکھوں سے لگایا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، جریر کی اتنی ہمت نہیں کہ آپ کی چادر بچھا کے بیٹھ جائے۔ آنے والوں کو میرے رسول نے یوں عزت دی تھی، اپنی مبارک چادر کندھوں سے اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا کی۔ وللمؤمنین، اور عزت ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا، ایک مرتبہ ہوا نا تو بندہ کہتا ہے یار کوئی بات نہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ میرے حضور کی مجلس کا طریقہ یہ تھا، حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وابسہ بنت معبد، یہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو مسجد نبوی پھر بھری ہوئی، شمع کے گرد پروانے تو بیٹھے ہوتے ہیں نا، مسجد نبوی پھر بھری ہوئی۔ اب حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ بیٹھنے لگے، یہ لیٹ آئے نا، ہمارے ہاں لیٹ آنے کا انداز کیا ہوتا ہے نا، اصول ہوتے ہیں، مجلس میں کوئی لیٹ چلا جائے تو سارے نگاہیں اٹھا کے دیکھتے ہیں، یار یہ اب آ رہا ہے، گھڑی کی طرف دیکھیں گے، 15 منٹ کا ٹائم تھا، 20 پہ آ رہا ہے۔ اب حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ لیٹ ہوئے نا تو صحابہ اکرام جو جلوہ گر تھے انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا آنے والا کون ہے، حضرت وابسہ آنے والے۔ اب شرمندگی تو ہوتی ہے نا، بندہ لیٹ آئے تو دل میں کچھ ندامت ہوتی ہے نا، لیکن میرے حضور نے عزت دی۔ کیسی عزت دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ حضرت وابسہ وہاں بیٹھنے لگے، حضور نے فرمایا ادن منی یا وابسہ، وابسہ ایسا کرو تم میرے قریب آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت وابسہ اٹھے اور تھوڑا قریب ہو گئے، تھوڑا قریب ہوئے نا، حضور نے پھر ارشاد فرمایا ادن منی یا وابسہ، وابسہ تم اور قریب نہیں آتے؟ وابسہ اور قریب ہو گئے۔ تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا ادن منی یا وابسہ، وابسہ تم اور قریب آ جا۔ حضرت وابسہ فرماتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں حضور کے اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ مس کرنے لگے۔ عزت کا یہ انداز ہے، عزت کا انداز ہے نا، تذلیل نہیں کی جا سکتی، کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مسلمان کی بے عزتی کرے۔ اللہ کے قرآن نے حرام قرار دیا، منع ہے